اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ماشاء اللہ ایک عربی اصطلاح ہے جس کا ترجمہ جو اللہ نے چاہا یا جیسے اللہ نے چاہا ہے۔ اس کا استعمال کسی خوبصورت چیز یا کسی کی کامیابی کے لیے تعریف، خوشی، شکر گزاری اور حیرت کا اظہار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ انسان اللہ کی رضا میں راضی ہے اور دوسرے کو جو بھی ملتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ملتا ہے اور اس کے انصاف کے تقاضوں کے مطابق۔ اسی طرح سبحان اللہ ایک عربی کلمہ ہے جس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، یعنی اللہ ہر نقص سے پاک ہے۔ مسلمان یہ کلمہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب انہیں خدا کی تخلیق یعنی کسی جاندار یا بے جان میں جب بہت اعلیٰ چیز نظر آئے اور انہیں خوشگوار حیرت ہو یا تعریف کرنی ہو۔ یہ جملہ خدا کی ماورائی پاکیزگی اور تمام خامیوں اور عیبوں سے مبرہ ہونے کا اظہار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ یہ جو بہت سے ٹائٹلز دیا کرتے تھے تو وہ دوسروں کی تعریف کی اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ یعنی لوگوں کو اچھے الفاظ اور القاب سے بلانا۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا، حضرت عمر کو الفاروق کا، حضرت علی کو المرتضیٰ کا، حضرت عثمان کو غنی کا اور ذو النورین کا ٹائٹل دیا۔ وہ حضرت عثمان کی حیا کی تعریف کرتے تھے، وہ حضرت عائشہ کی ذہانت کی تعریف کرتے تھے، وہ حضرت بلال کی آواز کی تعریف کرتے تھے، اور اسی طرح ابو موسیٰ الاشعری کی تلاوت کی تعریف کرتے تھے۔ لمبی لسٹ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ صوفی ان کلمات کو حسد کے جذبات کا تریاق سمجھتے ہیں۔ میں حسد پر تبادلہ خیال کر چکا ہوں اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ کس طرح اسے ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ حسد کو خدا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ یہ منفی جذبات اور طرز عمل پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے غصہ، اداسی اور دوسروں پر یا چیزوں پر کنٹرول کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے میں لوگ بہت سی منفی عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے اپنے آس پاس کے لوگوں کی بات چیت پر کنٹرول کرنا، ان کی خود اعتمادی کو کم کرنے کی کوشش کرنا، یا یہاں تک کہ تشدد کا سہارا لینا۔ ان چیزوں کا رشتوں ناتوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے تنازعات پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور جب یہ مسئلہ دو شادی شدہ لوگوں کے درمیان ہو تو بعض دفعہ نوبت طلاق یا علیحدگی تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ ایسے لوگوں میں حسد کی بیماری، جذباتی پریشانی، جسمانی مسائل جیسے چکر آنا، نیند کے مسائل، بھوک نہ لگنا اور ذہنی صحت کے مسائل جیسے افسردگی اور انگزائٹی کے سبب بن سکتا ہے۔ آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ اگر لوگ منفی کے بجائے مثبت جذبات کا اظہار کریں تو معاشرہ کتنا صحت مند ہوگا۔ اگر آپ ایک دوسرے میں کیڑے نکالنے کے بجائے یا ان کی کامیابیوں پہ حسد کرنے، ان کی غیبت کے بجائے
ہر وقت دوسروں سے اچھی بات کہیں. پھر کام پر آپ کا کولیگ آپ کے لباس کی تعریف کرتا ہے. ایک دوست آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی نئی کار یا نیا گھر کتنا اچھا ہے. اور آپ کا شریک حیات یہ بتاتا ہے کہ آج آپ کا پرفیوم بہت اعلیٰ ہے. تمام تعریفیں گھر اور دفتر میں ایک مثبت ماحول پیدا کرتی ہیں. لیکن اگر آپ دوسروں کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو ایسا ہوگا. اگر آپ لوگوں کی تعریف کریں گے تو وہ بھی آپ کی تعریف کریں گے. جدید علم نفسیات کا کہنا ہے کہ جو لوگ تعریفی کلمات کہنے میں کنجوس نہیں ہوتے اور دوسروں پر چھوٹی موٹی مہربانیاں کرتے رہتے ہیں، ان کی ذہنی، جذباتی اور جسمانی صحت دوسروں سے بہت بہتر ہوتی ہے. اور طریقہ آسان بھی ہے اور مفت بھی. یعنی اپنے آس پاس کے لوگوں کی تعریف، کسی کے پاس اچھی چیز دیکھ کر ماشاء اللہ یا سبحان اللہ کہہ دینا. تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طریقہ اس وقت زیادہ کامیاب ہوتا ہے جب آپ ہفتے میں ایک دن منتخب کر لیں. صرف ہفتے میں ایک دن، اور اس دن 4-5 لوگوں کی تعریف کر دیں. چھوٹی موٹی، آپ کی شرٹ بڑی اچھی ہے، آپ کی نئی گاڑی بہت اچھی ہے، ماشاء اللہ بہت بہت مبارک، آپ کا امتحان پاس ہو گیا. تعریف کرنے کی پریکٹس سے آپ میں شکر کی بھی عادت ہوگی. صبر اور شکر راہ سلوک کی سٹیجز یا مقامات ہیں. شکر یا شکر گزاری آپ کی خوشی کو اور آپ کی توانائی کو بڑھانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے. باقاعدگی سے ایک یا ایک سے زیادہ طریقوں میں مشغول ہونے سے اثر جلدی ہوتا ہے. جیسے شکر گزاری کی مشق کرنا، تعریفیں کرنا، ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کا ذکر کرنا نہ صرف آپ کو صحت مند رکھتے ہیں بلکہ یہ آپ کے باہمی تعلقات کو بھی مضبوط بناتے ہیں. تعریفیں کرنے سے مثبت انرجی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح ایک صحت مند گھر اور کنبہ، صحت مند کام کا ماحول اور ایک خوشگوار معاشرے کو فروغ ملتا ہے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ تمام مذاہب تعریف کرنے کو فروغ دیتے ہیں، خاص طور پہ اچھی خوبیوں کی تعمیر، حوصلہ افزائی اور حقیقی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے. جب آپ کسی کو آپ سے زیادہ پرہیزگار، آپ سے زیادہ خوبصورت یا آپ سے زیادہ امیر یا صحت مند دیکھتے ہیں تو حسد کرنے کے بجائے ان کی تعریف کی کوشش کریں. اس تمام ایکسرسائز کا ایک گہرا مطلب بھی ہے کہ آپ بھی ایسا ہی کریں، لیکن دوسروں سے حسد کیے بغیر. اس طرح یہ نہ صرف مثبت جذبات کی طرف جاتا ہے بلکہ خود کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے موٹیویٹ بھی کرتا ہے. اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے تاکہ آپ مادی، جسمانی اور نفسیاتی اور روحانی طور پر ایک بہتر شخص بن سکیں. مختصر یہ کہ تعریف یا ماشاءاللہ جو ہے یہ ایک طاقتور نفسیاتی اور روحانی حربہ ہے، تکنیک ہے. مذاہب روحانی درجوں میں ترقی کو فروغ دینے اور مثبت جذبات پر مشتمل ایک معاشرے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں. مومنوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اچھے الفاظ اور جذبات استعمال کریں.
تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے اچھی مثال بن سکیں۔ تاہم تعریف آپ کے دل کی گہرائیوں سے پیدا ہونی چاہیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ کسی شخص کی اچھی خوبیوں یا اعمال کی حقیقی تعریف کریں، یہ نہیں کہ ذاتی فائدے کی خواہش یا کسی کی خوشامد کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا الٹا نقصان ہوگا۔ تعریفوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس سے دوسروں میں موٹیویشن پیدا ہو کہ وہ مزید آگے بڑھیں، اور آپ میں بھی، خاص طور پر روحانی معاملات میں، اچھے کاموں میں۔ دوسروں کی تعریف کرتے وقت یہ بھی ضروری ہے کہ عاجزی کے ساتھ بات کی جائے اور دعا کی جائے کہ آپ کو حقیقی تعریف کرنے کے بارے میں الوہی رہنمائی عطا ہو۔ تاہم اس نقطہ نظر سے وابستہ نقصانات سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا، خوشامد سے پرہیز کریں۔ خوشامد انتہائی بھونڈی، مکروہ اور غیر مخلصانہ حرکت ہے، کیونکہ یہ فائدہ حاصل کرنے کے ارادے سے کی جاتی ہے۔ خوشامد کرنے والے لوگ اکثر منافق ہوتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کی اصلیت زیادہ عرصہ چھپی نہیں رہتی۔ بائبل ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ آپ کی ہر بات اچھی اور مددگار ہو، تاکہ آپ کے الفاظ ان لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی کریں جو ان کو سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی ثقافت، ایمان یا تندہی کی حوصلہ افزائی کریں۔ بائبل کی سچائی اور ذاتی مشاہدے سے اخذ کریں۔ یہودیوں میں اچھی خصلتوں کی تعریف کرنا کمیونٹی کی تعمیر کا ایک اہم پہلو ہے، جس میں مثبت زبان کے ذریعے دوسروں کی حوصلہ افزائی پر زور دیا گیا ہے۔ ہندو مذہب میں خدا اور اس کے عقیدت مندوں کی حمد کرنا خدا کے ساتھ شکر گزاری اور گہرے تعلق کا اظہار کرتا ہے۔ عقیدت اور روحانی آزادی کو فروغ دیتا ہے۔ بدھ مت میں خوشامد یعنی غیر مخلصانہ تعریف سے گریز کرنے کو کہا گیا ہے۔ تعریف اور حمایت کے مخلصانہ الفاظ دوسروں کے روحانی سفر میں ہمدردی اور حوصلہ افزائی کے راستے کا لازمی جزو بھی ہے۔ تو لہٰذا دوسروں میں اچھی چیزوں کی تعریف کریں، لیکن خوشامد یا ذاتی فائدہ حاصل کرنے سے بچنے کے لیے مخلصانہ ارادوں اور عاجزی کے ساتھ یہ کام کرنا ضروری ہے۔ تو لیکن حقیقی جب آپ کسی اعلیٰ صفت کے حامل شخص کو دیکھیں تو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہیں۔ اور صوفیہ کہتے تھے کہ اگر اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہو کہ تم دوسروں کی سچی تعریف کر سکو تو الشکور کا ذکر کیا کرو۔ الشکور کا مطلب ہے قدردان یا تعریف یا تحسین کرنے والا، جس کو انگلش میں اپریشیٹ کرنا کہتے ہیں۔ الشکور کا لفظی ترجمہ شکر کرنے والا ہے، اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جب کوئی ذکر کرنا ہو تو کاؤنٹ مت کریں، مسلسل کریں، دل میں کریں، ایسے وقت کریں جب آپ اس پر پوری توجہ دے سکتے ہیں، یعنی چلتے پھرتے مت کریں، اور ہر وقت ہاتھ میں تسبیح پکڑنا چھوڑ دیں، اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے۔